جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے اور جتنا توشہ خانہ سے انکم میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ تو جو دکان لگائی انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا تھا، جس میں کاروبار کرتے رہے ہیں وہ موصوف۔ اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بزنس اور اپنی پوری جو زندگی میں بزنس کیا ہے اس کے اندر 20 ملین کی ڈیکلیریشن ہے، پھر وہ 28 ملین پر ہو گئی جو ان کے ایسٹس ہیں۔ اس کے بعد وہ آل ایسٹس اینڈ پراپرٹیز، جب وہ زمان پاک کا ایڈ ہوا گھر تو وہ 141 ملین پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد جو توشہ خانہ کے اندر پہلے دو مہینے میں جو انکم عمران خان صاحب کے کاروبار ہوا توشہ خانہ کے اندر وہ 142 نہیں، پہلے 2 مہینے میں 85 ملین، صرف 2 مہینے میں 85 ملین، اور اس کے بعد اگر آپ سارے 4 سال کے توشہ خانہ کے جو گفٹس 58 گفٹس جو ریٹین کیے ہیں عمران خان صاحب نے اس کی انکم لگائیں گے تو وہ 142 ملین بنتی ہے۔ تو پوری زندگی کی جو آمدن ہے اس کو ملا لیا جائے اور خالی توشہ خانہ کی آمدن ملائی جائے تو موصوف کی انکم صرف توشہ خانہ سے جتنی بڑی ہے وہ 41 سال میں اتنی نہیں بڑھی۔ تو کہتے ہیں میری تحفہ میری مرضی۔ دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو ریٹینشن کی وہ ریٹینشن کی منی ٹریل کی طرح جو 3 کروڑ روپیہ دیا ایک قسط میں، پہلے ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے ریٹین، اس کی منی ٹریل دے دیں۔ پہلے تو آپ کے جو اس سے پہلے سال کی ایف بی آر آپ کی تو انکم اتنی نہیں تھی کہ آپ کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہو، تو وہ منی ٹریل دے دیں پاکستان کی عوام کو۔ اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی کیونکہ دوسروں کا تو 40 سال کا حساب مانگا، دوسروں کے تو لوگ والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے ان کا بھی حساب دو، ان کی بھی رسیدیں دو، تو عمران خان صاحب رسیدیں تو دینی پڑیں گی۔ تو یہ جو انفلیٹ ہوئی ہے انکم 41 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی توشہ خانہ کی آمدنی سے ہوئی عمران خان صاحب کی، اور 20% پہ ریٹین کیا۔ جب ریٹینشن ہو گئی اپنے تحفوں کی اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا، لیکن جو مہنگی چیزیں جن کو 3 کروڑ دے کر 14 کروڑ کی چیزوں کو ریٹین کیا گیا اور 18 کروڑ میں گھڑی بیچی گئی، اس کے بعد وہ 50% کیا گیا، وہ دسمبر میں ہوا۔ تو جو 2 مہینے کی انکم ہے وہ 85 ملین کی ہے، اور اس کے بعد جو ان کو ملا دیا جائے 4 سال کو تو وہ 142 ملین کی انکم عمران خان صاحب کی ہوئی ہے۔